ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے 600 سال دور حکومت میں اس سلاطین تخت نشین ہوئے، مگر جو رتبہ سلطان عبدالحمید ثانی کو ملا شاید ہی سلطنت عثمانیہ میں کسی کو ملا ہو۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی ہیں۔ وہ ایک عاشق رسول سلطان گزرے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1882 عیسوی میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان اور خلیفہ کے طور پر اپنے منصب پر فائز رہے۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر سلطانوں میں شامل ہوتا ہے۔ وہ اپنا ویژن، خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ سلطان کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ کئی ممالک کے دورے کیے، جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں۔ ناظرین، کئی محققین ان کے اس دورے کو آنے والے دور حکومت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس دوران ان کے مشاہدات سلطنت کی پالیسی کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی اگست 1876 کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ 13 اگست 1876 کو انہوں نے خلافت کا حلف اٹھایا اور انہیں باقاعدہ خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ ناظرین، 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کیونکہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی اور بیرونی مختلف محاذوں پر بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ سن 1870 کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے خاصی طاقت پکڑی اور سلطان خامس، جو لبرل نظریات رکھتے تھے، انہوں نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ تاہم ان کی ذہنی حالت میں خرابی کے باعث سلطان عبدالحمید سلطان بنے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں کمی ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے بہت سے مسائل درپیش تھے۔ مغربی تصورات کی وجہ سے بہت سے گروپس اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اور بالخصوص بالکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں، اور مغربی سامراجوں کی طاقت کے اثرات پوری مسلم دنیا پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھیں، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا۔ تاہم اس تمام سلسلے کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور قومیت پسندی کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت کے آنے کے بعد لبرل گروپ کے زور پر سن 1877 میں سلطنت میں آئین نافذ کیا گیا۔ روس کے ساتھ 1877 سے 1878 کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ ناظرین، روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ یورپی اتحادی سلطنت پر جب مشکل وقت آئے گا تو کام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نئی اسمبلی قائم کی اور نئے قوانین تحلیل کر دیے۔